بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میرا نالج ٹیوب دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ تاریخ اسلام سیریز کے حوالے سے ایک اور نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوں، اور آج ہم جس بڑی شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے حضرت لقمان حکیم۔ مورخین کا بیان ہے کہ خداوند عالم نے حضرت لقمان کو علم و حکمت سے بھرپور کر دیا تھا۔ حدیث نبوی کے مطابق آپ رسول یا نبی تو نہ تھے، لیکن خدا نے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھا تھا۔ خداوند عالم نے خصوصی طور پر قرآن مجید میں آپ کا ذکر بھی فرمایا ہے، جیسا کہ ترجمہ ہے، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ تفسیر میں آتا ہے کہ حکمت سے مراد علم، عقل، عمل اور اصابت رائے مراد ہے۔ حضرت لقمان کا پیشہ تجارت تھا۔ حضرت لقمان قریہ نوبہ میں پیدا ہوئے تھے، جو کہ حبش کا ایک علاقہ تھا، اسی وجہ سے آپ سیاہ فام تھے۔ تاریخ طبری کے مطابق آپ حضرت یونس کے عہد تک زندہ رہے، اور ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے نبوت کے بدلے حکمت حاصل کی تھی۔ حضرت لقمان کے سلسلہ نظم میں 3 راویوں کی 3 علیحدہ علیحدہ رائے ہیں۔ محمد بن اسحاق بن یسار کہتے ہیں کہ تاروخ کی اولاد سے تھے، جو کہ حضرت ابراہیم کے والد ہیں۔ وہب کا کہنا ہے کہ یہ حضرت ایوب کی خالہ کی بہن کے بیٹے تھے۔ مقاتل کا بیان ہے کہ یہ حضرت ایوب کی خالہ کے بیٹے تھے۔ پہلی روایت کی بنا پر آپ کا سلسلہ نسب یہ تھا، لقمان بن باور بن ناہور بن تارخ، اور ایک روایت کی بنا پر آپ کا نسب یوں تھا، لقمان بن باور بن عزو بن خالہ ایوب علیہ السلام۔ کتاب روضۃ الصفا میں ہے کہ انہوں نے شام میں سکونت اختیار کر لی تھی، وہیں ان کو کسی رئیس نے خرید لیا تھا۔ جب ان سے علم و حکمت کی حیرت انگیز باتیں ظاہر ہوئیں تو اس نے حیران ہو کر آپ کو آزاد کر دیا تھا۔ اس رئیس کا نام قین بن خسر تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آزادی ملنے کے بعد آپ موصل چلے گئے، اور آپ کی آزادی کے حوالے سے بھی پہلی روایت یہ ہے کہ ان کے خواجہ نے ایک بار جوا کھیلنے میں اپنے مقابل سے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو ہار جائے گا اسے اس بہتے ہوئے دریا کا سارا پانی پینا پڑے گا، اور اگر نہ پی سکے گا تو اسے اپنا نصف مال دینا پڑے گا۔ اتفاقاً ان کا خواجہ ہار گیا، تو جیتنے والے نے شرط پوری کرنے کو کہا۔ خواجہ نے مہلت مانگی۔ بالآخر گھر آیا اور سخت متفکر تھا کہ حضرت لقمان نے سبب پوچھا تو بتایا کہ یہ واقعہ ہے۔ حضرت لقمان نے فرمایا کہ مجھے اس کے پاس لے چلو۔ جب یہ وہاں پہنچے تو اس سے کہا، سنو، یہ ممکن نہیں کہ جب سے دریا جاری ہے اور جب تک جاری رہے گا سارا پانی پینا شرط میں شامل ہو۔ لا محالہ شرط کا مقصد یہی ہو سکتا ہے کہ جو پانی شرط کے وقت دریا میں رہا ہو اسے ہی ہارنے والا پیے۔ اس نے کہا، ہاں یہی مقصد تھا، خواجہ کو چاہیے کہ وہی پانی پی لے۔ حضرت لقمان نے فرمایا کہ ہمارا خواجہ اس پانی کو پینے کے لیے تیار ہے، اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس پانی کو لا کر حاضر کرو جو دریا میں موجود ہے۔ وہ پانی نہ لا سکا اور ان کے خواجہ کا چھٹکارا ہو گیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ ان کے خواجہ نے کہا کہ مجھے گوسفند کی اس جگہ کا گوشت پکوا کر کھلاؤ جو اس کے جسم میں سب سے بہتر ہو۔ آپ نے زبان اور دل پکوا کر حاضر کیا، پھر کہا کہ اس کے جسم میں جو سب سے بدتر گوشت ہو اب وہ کھلاؤ۔ آپ نے پھر زبان اور دل حاضر کیا، تو اس نے کہا کہ جب اچھا گوشت مانگا تو زبان اور دل لائے، اور جب برا گوشت مانگا تو زبان اور دل پھر لے آئے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا کہ جب یہ دونوں صحیح ہوں تو بہترین ہیں، اور جب یہ دونوں غلط روش اختیار کریں تو بدترین ہیں۔ تیسری روایت یہ ہے کہ خواجہ نے انہیں اپنے کھیت میں تل بونے کا حکم دیا۔ انہوں نے جا کر جو بو دیے۔ جب اسے معلوم ہوا تو اس نے کہا کہ میں نے تو تل بونے کا کہا تھا، تم نے جو کیوں بو دیے؟ حضرت لقمان نے فرمایا کہ بویا تو جو ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس سے تل ہی اگے گا۔ پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا کہ جس طرح تو انتہائی گناہ کرنے کے بعد یقین رکھتا ہے کہ جنت میں جائے گا۔ یہ سن کر وہ لرز گیا اور اس نے اپنا گناہ چھوڑ دیا اور انہیں بھی آزاد کر دیا۔ تاریخ کے مطابق حضرت لقمان حکمت ملنے کے بعد ابتدائے عہد سے آخری زندگی تک کرماش میں قیام پذیر رہے، جو کہ موصل کا ایک قریہ ہے۔ آپ کی زبان لوگوں کی عام زبان سے مختلف تھی۔ جب آپ ان کی زبان نہ سمجھنے کی وجہ سے گھبرا جاتے تھے تو خلوت میں چلے جاتے تھے اور اپنے لڑکے کو، جس کا نام بروایت روضۃ الصفا ساران تھا، اپنے پاس بٹھا لیتے تھے اور نصیحتیں فرمایا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کی نصیحتیں بے شمار تھیں اور انہوں نے 7000 نصیحتیں بیان فرمائی ہیں۔ ان کی نصیحتوں کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، جیسا کہ اے فرزند خدا کی ذات میں شریک نہ کرنا، کیونکہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اے فرزند نیکی اور بدی چاہے رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو،
اور وہ پتھر کے نیچے یا زمین میں کہیں یا آسمان میں چھپی ہوئی کیوں نہ ہو، قیامت میں سامنے لائی جائے گی اور تم سے اس کا حساب مانگا جائے گا۔ اے فرزند، نماز سے غفلت نہ کرنا اور پابندی کے ساتھ اسے پڑھنا، لوگوں کو نیکی کی ہدایت کرنا اور انہیں برائیوں سے روکنا، مصیبتوں اور بلاؤں میں صبر کرنا، کیونکہ انسان کے لیے چیزیں لازمی ہیں۔ تکبر کبھی نہ کرنا اور لوگوں سے اپنا رخ تکبر کی وجہ سے مت پھیرنا۔ زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، جس سے گفتگو کرنا لہجے میں نرمی اختیار کرنا، کیونکہ بدترین آواز تو گدھے کی ہے۔ عرائس الثعلبی میں ہے کہ اے فرزند، اچھوں کی قربت حاصل کرنا اور بروں سے دور رہنا، صبر کی عادت ڈالنا، اخلاق بلند رکھنا، جھوٹ کبھی نہ بولنا ورنہ ذلیل ہوگے۔ اے فرزند، اول شب میں سفر سے پرہیز کرنا اور نصف شب سے آخر شب تک تاریس اور جمع سے اجتناب کرنا۔ سفر میں روزمرہ کی چیزیں ساتھ رکھنا، جیسے کہ عصا، سوٹی، ڈوری وغیرہ، اور کچھ ضروری دوائیں بھی ہمراہ رکھنا۔ جس چیز کی دوسروں کو نصیحت کرنا، اس پر خود بھی عمل کرنا، ورنہ تمہاری مثال چراغ جیسی ہوگی، وہ جلتا ہے اور لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ چھوٹے گناہ نہ کرنا ورنہ بڑے گناہ بھی کرو گے۔ ناسخ التواریخ میں ہے کہ فرمایا، اے فرزند، بوڑھوں سے مشورہ کیا کرنا۔ اے فرزند، لوگوں پر فقرے مت کسنا ورنہ تم سے دشمنی کریں گے۔ کسی کے ساتھ برائی نہ کرنا ورنہ خود بھی ذلیل ہوگے۔ اے فرزند، ہمسائیگی کا بہت بڑا بار ہے، اس کا خیال رکھنا۔ اے فرزند، دوست کو مصیبت کے وقت آزمانا۔ اے فرزند، تم پر جو احسان کرے اسے یاد رکھنا اور تم جو احسان کسی پر کرنا اسے بھلا دینا۔ اے فرزند، خاموشی کی عادت ڈالنا تاکہ زبان کے شر سے بچے رہو۔ اگر کوئی تمہاری جھوٹی تعریف کرے تو تم خوش مت ہونا، کیونکہ جاہل کی تعریف سے خزف گوہر نہیں بن سکتا۔ اے فرزند، بڑوں سے ٹکر نہ لینا اور چھوٹوں کو ذلیل نہ سمجھنا۔ ایک روایت میں ہے کہ فرمایا، اے فرزند، اگر تم اپنے لیے 1000 دوست بنا لو تو یہ کم ہے، اور اپنا ایک دشمن بنا لو تو یہ بہت زیادہ ہے۔ اے فرزند، خدا کے رازق ہونے پر یقین رکھو، جس نے بطن مادر میں، آغوش مادر میں اور بچپن میں روزی دی، وہی آخر تک دے گا۔ اے فرزند، تم جو نہیں جانتے اسے علماء سے پوچھو، اور جو جانتے ہو اسے جہلا تک پہنچاؤ۔ اے فرزند، 4 چیزوں کی جواب دہی کے لیے تیار رہو۔ تم سے قیامت میں پوچھا جائے گا کہ جوانی میں کیا کیا، عمر کہاں صرف کی، مال کہاں سے حاصل کیا اور اسے کہاں صرف کیا۔ اے فرزند، اپنی زوجہ کو رازدار نہ بناؤ، اپنے دروازے پر اپنی بیٹھک نہ بناؤ۔ عورتیں ٹیڑھی ہڈی کی مانند ہیں، اگر سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ اے فرزند، عورتوں کی 4 قسمیں ہیں، 2 اچھی اور 2 بری۔ اچھی یہ ہیں، عزت دار، شوہر پرست، صبر شکر کرنے والی۔ نمبر 2، ولود، شوہر پرست، شوہر کے رشتہ داروں کی خدمت کرنے والی، صبر و شکر کرنے والی۔ جو بری ہیں وہ یہ ہیں، نمبر 1، اپنی قوم میں ذلیل، شوہر سے جھگڑنے والی۔ نمبر 2، صبر و قناعت نہ کرنے والی، شوہر کو رسوا کرنے والی، معمولی بات پر رونے والی۔ حضرت لقمان کی ایک خاص بات یہ تھی کہ آپ طبیب تھے اور حکمت جاننے کی وجہ سے مختلف بیماریوں کے علاج بھی جانتے تھے۔ چنانچہ مختلف جڑی بوٹیوں سے آپ نے مختلف دوائیں بنائی ہوئی تھیں، جن سے انہوں نے انسانیت کی بڑی خدمت کی۔ روایت میں ملتا ہے کہ حضرت لقمان جس جڑی بوٹی کے قریب سے گزرتے تھے تو وہ ان کو سلام کرتی تھی اور اپنی خاصیت خود ان سے بیان کرتی تھی۔ ویورز، تاریخی کتب میں حضرت لقمان حکیم کے واقعات زیادہ تو نہیں ملتے، لیکن خدا تعالیٰ نے آپ کو اتنا مشہور کیا کہ آج کے دور میں بھی تقریباً تمام ہی لوگ حضرت لقمان حکیم کے نام سے آگاہ ہیں۔ تو ویورز، آج کی ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، ملیں گے دوبارہ اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔